بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب احباب کو کھریاں کھریاں کے اس لائیو سیشن میں خوش آمدید۔ اور آج جو ہمارا موضوع ہے وہ آپ نے دیکھ لیا کہ طالبان خان کے بعد جو ہے یہ جو جی ایچ کیو والی ہماری لیبارٹری، اس کا ایک اور تجربہ جو ہے وہ ناکام ہو گیا، تو اس پر بات کرنی ہے۔ اور یہ میں نے آج ایک بیان پڑھا اور پھر ٹویٹ بھی دیکھی جو ہمارے وزیر دفاع ہیں خواجہ آصف، تو خواجہ صاحب کا کہنا ہے کہ بھئی یہ جو افغانستان ہمارا ہمسایہ اور یہ برادر ملک ہے، یہ ہمسائیگی کا حق جو ہے وہ نہیں ادا کر رہا۔ اب سیدھا سادہ اس کا مطلب یہ ہے کہ خواجہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ جو عمرانی میزائل جو لانچ کرنے والا جی ایچ کیو لیبارٹری، اس کا ایک اور تجربہ ناکام ہو گیا۔ اب اس کی میں تفصیل آپ کو بتاؤں گا کہ اس بیان کا یہ مطلب کیسے ہے، کیونکہ جس طرح ہم نے یہاں پہ عمران نیازی لانچ کیا تھا اس جی ایچ کیو کے سائنسدانوں نے، اسی طرح وہاں پر افغانستان میں انہوں نے طالبان لانچ کیے، اور پھر اس کے بعد وہ طالبان 2.0 اور پھر یہ جو ٹی ٹی پی والے ہیں، یہ سارے انہی کے تجربے ہیں۔ انہی کے مدد سے جو ہے پھر جب امریکہ وہاں سے نکل رہا تھا تو یہ طالبان جو ہے وہ بلٹ ٹرین کی جو اسپیڈ ہوتی ہے اس کے مطابق اس طرح یہ جو ہے کابل تک پہنچے تھے۔ اور یہ جو ہمارے جی ایچ کیو والے سائنسدان، ان کا کوئی تجربہ کامیاب نہیں ہوتا، ہر تجربہ ان کا ناکام ہوتا ہے، لیکن یہ بڑے جو ہیں اس حوالے سے وہ مستقل مزاج ہیں کہ ہر بار ایک منصوبہ ان کا فلاپ ہوتا ہے تو پھر یہ نیا منصوبہ شروع کر لیتے ہیں، اور کوئی ان کو اس سے کوئی فکر نہیں ہوتی، کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ بھائی ہمیں کتنا نقصان ہوا ہے، مالی نقصان ہوا ہے، ہماری شہرت خراب ہوئی ہے، لیکن یہ نیا تجربہ کرنے سے باز نہیں آتے۔ یہ تازہ ترین آپ کو پتہ کچھ مہینے پہلے طالبان خان والا تجربہ جو ہے وہ مکمل طور پر ناکام ہوا۔ اب پورے پاکستان کے جو ہمارے غریب ملک ہیں، ہمارے پاس تو پیسہ بھی نہیں ہے، قرضے کا پیسہ ہوتا ہے، تو وہ سارے وسائل لے کر انہوں نے ایک ایسا جن بنایا جس کی ڈیوٹی تو یہ تھی کہ اس نے جو عوامی سیاستدان ہیں، نواز شریف، آصف علی زرداری جیسے لوگوں کی اینٹ سے اینٹ بجانی تھی، لیکن یہ پھر عوام کی خوش قسمتی اور ان جرنیلوں کی بدقسمتی ہے کہ اس جن نے عوامی سیاستدانوں کے ساتھ ساتھ یہ جو ان کے جی ایچ کیو والے سیاسی جرنیل ہیں، ان کا مستقبل بھی خطرے میں ڈال دیا۔ لیکن یہ جو ہمارے جو جرنیلی سائنسدان ہیں، یہ اس لحاظ سے بڑے خوش قسمت ہیں کہ یہ ہر دفعہ نیا تجربہ کرتے ہیں، ایک نئی آگ لگاتے ہیں، اور پھر وہ آگ جب آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے تو اس کو بجھانے کے لیے کمال کی بات یہ وہی لوگ ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں جن کے گھروں کو یہ آگ لگاتے ہیں۔ اور میری یہ بات ہو سکتا ہے آپ کو اچھی جو ہے اس پہ یقین نہ ہے، تو اس کی مثالیں آپ کے ارد گرد موجود ہیں۔ تھوڑا پیچھے چلے ہیں تو شہید بے نظیر بھٹو کا واقعہ آپ کے سامنے، اس کی شہادت کیسے ہوئی، کس کے ہاتھوں ہوئی۔ اب تو وہ جو فوجی ڈکٹیٹر تھا وہ بھی بڑی ہی دردناک موت مر چکا ہے، اور وہ یہاں اس جہان سے جا چکا ہے، لیکن اس کے مقدمے ابھی بھی چل رہے ہیں۔ تو پرویز مشرف کا جو زمانہ تھا تو اس نے یہ سارا واقعہ ہوا، بے نظیر کی شہادت ہوئی، پھر اس کے بعد آصف علی زرداری نے ایک وصیت کے مطابق جو ہے پیپلز پارٹی کا کنٹرول سنبھال لیا، لیکن پھر اس نے اسی پرویز مشرف کے ساتھ ہر طرح کا تعاون کیا، اور بجائے اس سے کہ جو پرویز مشرف نے جو بی بی کو شہید کروایا تھا اس حوالے سے کوئی اس کا احتساب ہوتا، تو آصف علی زرداری جو ہے اس نے وہ پاکستان کھپے کا ایک نعرہ لگا کر اس کی آڑ میں جو اقتدار حاصل کرنے کے لیے ہر طرح کا جرنیلی تعاون کیا، اور بعد میں اب تک جب کبھی سینٹ میں کسی کو جتوانا ہو، جرنیلی امیدوار کو بلوچستان میں حکومت گروانی ہو، تو یہ جی ایچ کیو کی جو سیاسی پالیسی ہیں ان میں یہ پورا ہاتھ بٹاتا ہے۔ لیکن اس کا گھر جو برباد کیا، اس کا بے نظیر والی جو شہادت تھی، اس سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو کی جو پھانسی تھی، ان میں یہ جرنیل جو ہے یہ ملوث تھے، لیکن آصف علی زرداری نے جو ہے اس کے باوجود جو ہے ان کے ساتھ تعاون کیا۔ اور اب تازہ ترین مثال ہماری یہ مسلم لیگ نون کی ہے۔ مسلم لیگ نون نے اب دیکھیں جنرل باجوہ کو جو انہوں نے این آر او دیا، تو یہ وہ جرنیل ہے جس نے شریف خاندان کی وہ جو آصف علی زرداری نے ایک دفعہ سے کہا نا اینٹ سے اینٹ بجانا، وہ واقعی اس نے اینٹ سے اینٹ بجانے کی کوشش کی۔ شریف خاندان کے مرد تو کیا، ان کی جو خواتین تھیں ان کو بھی انتقام کا نشانہ بنایا۔ سوشل میڈیا پر ان کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کیسی جو ہے کہانیاں پھیلائی گئیں، کردار کشی کی گئی، خواتین کی بھی، مرد تو اپنی جگہ ہیں۔ پھر ان خواتین کو، مریم نواز شریف کو آپ کو دیکھ لیں، ان سب کو عدالتوں کے چکر لگوائے، پھانسی والی کوٹری میں جو ہے قید کیا، اور پھر قید کے دوران جو سلوک کیا، کیمرے لگوائے گئے۔
تو یہ اب بظاہر تو آپ کو لگتا ہے کہ عمران نیازی تھا، لیکن ان کے پیچھے تو یہ جرنیل تھے نا. تو یہ جو باجوہ کی لگائی ہوئی عمرانی آگ تھی، اس نے کیا کیا کہ ملک کے ساتھ جو تھا، ملک میں تو بربادی کی، آگ لگائی، لیکن جو فوجی اتحاد تھا ان کی اپنا فوجیوں کا، اس میں دراڑیں ڈالنی شروع کر دی. تو پھر انہی شریفوں کو جو ہے مدد کے لیے پکارا گیا جی ایچ کیو کی طرف سے. اور دیکھیں یہ سب دوڑے دوڑے آئے اور ریاست بچانے کا نعرہ لگا کے انہوں نے جنرل باجوہ اور کے ساتھیوں کے جو جرائم تھے ان کو نظر انداز کر دیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ فوجی تجربہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو تجربہ ناکام ہوتا ہے تو جس کے ساتھ وہ زیادتی کر رہے تھے وہی لوگ آ کر پھر جو ہے ان جرنیلوں کے ہاتھ مضبوط کرنے شروع کر دیتے ہیں. تو یہ بڑی دونوں پارٹیوں کا جو ہے ساتھ یہ بیگیج جو ہے وہ موجود ہے. اور اس وقت تو کتنی پارٹیاں اتحادی حکومت میں، یہ ساری جو ہیں جرنیل بچاؤ فلسفہ جو ہے اس کے مطابق کام کریں اور اس بندر کے پیچھے پڑی ہیں جس کے ہاتھ میں ماچس کی تیلی کیا آئی، اس نے ہر طرف آگ لگا دی. اب اس آگ لگانے والا جو بندر ہے اس کا قصور تو اپنی جگہ ضرور ہے، لیکن ان میں سے کسی کی توجہ اس طرف نہیں جا رہی کہ بھائی جس بندر کے ہاتھ میں ماچس کی تیلی دی کس نے تھی. اب وہ جو تیلی دینے والا تھا وہ اس بندر سے زیادہ سخت سزا کا مستحق ہے، لیکن کوئی بھی ہمارا جو اس وقت اتحادی حکومت کے جو فریق ہے وہ اس چیز کی بات نہیں کر رہا. انہیں بس صرف اس بندر کا جو ہے کی طرف اشارہ ہے کہ بھائی اس بندر کو سخت سے سخت جو ہے سزا دو. تو اب یہ جو خواجہ آصف نے افغانستان سے شکوہ شکایت کیا، یہ بھی ایک فارمیلٹی ہے. پہلی تو بات یہ مجھے لگتا ہے خواجہ آصف صاحب کو یہ شکایت ہی نہیں کرنی چاہیے. پاکستان کا وزیر دفاع جو ہوتا ہے یہ تو ایک کٹ پتلی برائے نام ہوتا ہے، اس کا کیا تعلق دفاع کے ساتھ. یہ تو بس ایک انہوں نے مٹی کا باوا جو تھا وہ بٹھایا ہوتا ہے. باقی فوجی جو کچھ کرتے ہیں اپنی منمانی سے کرتے ہیں. تو یہ جو افغانستان سے انہوں نے گلہ کیا ہے تو اس سے زیادہ بہتر یہ ہوتا کہ خواجہ صاحب جی ایچ کیو جاتے اور جا کر ان سے گلہ کرتے کہ بھائی یہ جو کچھ ہو رہا ہے جو آپ مجھے کہہ رہے ہیں یہ کیا دھرا تو آپ کے ایک جنرل فیض حمید کا ہے. اس فیض حمید نے جس نے طالبان اور پھر تحریک طالبان پاکستان جو ہے ان دونوں کو پھولنے پھلنے میں بڑی مدد کی. اور پھر وہ جو انہوں نے امریکہ کے نکلنے پر جو ایک اپنا کابل کی طرف پیش قدمی کی تھی اس میں سارے کا سارا اس کا ہاتھ تھا. تو یہ وہ اس وقت آئی ایس آئی کا چیف تھا اور جو طالبانی آپریشن ہو رہے تھے اس میں ہر طرح کی یہ سہولت کیری کر رہا تھا. بلکہ یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ جو طالبان والی پالیسی تھی اس پر عمل درآمد کے حوالے سے جنرل فیض حمید جو ہے وہ بہت خود مختار تھا. وہ تو جی ایچ یو کو بھی بائی پاس کر جاتا تھا. اور آپ نے اس کی وہ تصویریں دیکھی ہوں گی چائے نوشی والی، جب وہ طالبان کا قبضہ ہو گیا تھا کابل پر تو یہ وہاں پر گیا اور پھر اس کی فوٹو شوٹ جو ہے وہ سامنے آئی اور بڑا ہنستا ہوا کہہ رہا تھا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اور چائے پی کہوا کے چائے جو کچھ بھی وہاں پی رہا تھا. تو وہ جو وزٹ تھا اس کا، اس کے بارے میں بھی یہ تھا کہ اس نے جنرل باجوہ کو اعتماد میں لیے بغیر کیا تھا. اب وہ چائے جو ہے پاکستان کو تو بہت مہنگی پڑ رہی ہے. اور پھر جب یہ آئی ایس آئی کے بعد گیا پشاور کا کور کمانڈر بن کے فیض حمید، تو اس نے تو ٹی ٹی پی والوں کے لیے جو ہمارا بارڈر تھے پاکستان کے وہ کھول دیے تھے کہ بھائی جس سے مرضی آؤ جاؤ. اور اس نے تو بعض کیسز میں ویزے کی پابندی جو ہوتی ہے وہ بھی ختم کر دی تھی. اس نے کہا کہ بھائی اگر کوئی زخمی ہے ان کے تو وہ تو بغیر پاسپورٹ بغیر ویزے کے ان کو آنے دیں. تو زخمیوں کی آڑ میں ہزاروں دہشت گرد جو تھے ٹی ٹی پی کے ان کو سہولت دی گئی کہ وہ اس طرف آ جائیں اور یہاں آ کر پھر دوبارہ سے اپنے قدم جو ہے وہ جما لیں. اور پھر ٹی ٹی پی کے کتنے لوگ جو ہمارے جیلوں میں بند تھے ان سب کو اس نے چھڑوایا، ان کے ساتھ معاہدہ کیا. تو یہ سارا کام فیض حمید اور عمران نیازی کی جو ملی بھگت سے ہوا تھا. اور یہ جو قیدی رہا ہوئے تھے ٹی ٹی پی کے، انہی طالبانی قیدیوں میں سے آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ لوگوں نے جب زمان پارک میں عمران نیازی کی طرف سے جو ریاست کے خلاف جنگ ہوئی تھی اس میں حصہ بھی لیا. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ خبریں جو ہیں کہ بھئی جو ہماری مسلح افواج ہیں ان کو جو افغانستان میں ٹی ٹی پی کی جو محفوظ پناہ گاہیں ہیں اور وہ جو پاکستان میں بلا روک ٹوک کارروائیاں ان پر تشویش ہو رہی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ وارننگ بھی دے رہے ہیں کہ ہم ان حملوں کو برداشت نہیں کریں گے اور ہماری جانب سے جو ہے جوابی کارروائی کی جائے گی. تو یہ ساری باتیں جو ہے یہ ایسی بس یوں کہہ لیں کہ پھوکے فائر ہیں. اور مجھے تو یہ جو وارننگ ٹائپ انہوں نے اسٹیٹمنٹ ایشو کی ہے، یہ جب میں نے پڑھی مجھے وہ لطیفہ یاد آ گیا، آپ نے بھی کئی بار سنا ہوگا کہ وہ اب کے مار. تو افغانستان کی طرف سے اور ٹی ٹی پی کی طرف سے ہم پہ حملے ہوتے آ رہے ہیں. ان کی آپ تعداد بھی نہیں گن سکتے پچھلے دنوں میں جتنے حملے انہوں نے ہم پر خاص کر ٹی ٹی پی نے کیے. خیبر پختونخوا میں جن کو ہم پہلے قبائلی علاقے کہتے ہیں وہاں پر تو ایک لحاظ سے ان کا راج جو ہوتا جا رہا ہے، ہمیں تو یہ صورتحال سے آگاہ نہیں کرتے اور ان کو باقاعدہ یہ اکاموڈیٹ کر رہے ہیں کہ بھائی ایک دفعہ پھر جو ہے یہ پشتون جو ہے
PTM پشتون تحفظ موومنٹ جو ہے اس کو ختم کرنے کے لیے، ان کے رستے میں روڑے اٹکانے کے لیے انہی طالبان کو یہ استعمال کر رہے ہیں۔ تو اب جب وہ وہاں سے آ کر بلا روک ٹوک ہمارے فوجی جوانوں کو شہید کر رہے ہیں، اور ہم ایسے موقع پہ جو دہشت گرد ہیں TTP کے یا دوسرے جو بھی آ رہے ہیں، کوئی بلوچستان کی طرف سے آ رہا ہے، کوئی خیبر پختونخوا کی طرف سے آ رہا ہے، تو ہم ان کو موقع پر ہلاک نہیں کر رہے، ہم ان کو وارننگ دے رہے ہیں۔ بھئی وہ بچ کر واپس کیسے جاتے ہیں؟ کدھر ہے ہمارے فوجی جوانوں؟ کہتے ہیں ہر وقت جاگتے رہتے ہیں، ہمارے پاس جو ہے بہترین ہماری جاسوسی ایجنسی ہے، ہمیں تو ہر چیز کا پتہ ہے، دنیا بھر کا ہمیں پتہ ہے۔ تو جب یہ دہشت گرد پاکستان میں آتے ہیں، جب واردات کرتے ہیں، تو اس وقت یہ لوگ کہاں سوئے ہوتے ہیں؟ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہم جو صرف وارننگ دے رہے ہیں، تو ہمارے پاس یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم ان پر جوابی کارروائی کریں۔ یہ ضرور ہمارے اندر کوئی ایسی کمزوری ہے جس کی وجہ سے ہمارے جو فوجی ہیں وہ ان دہشت گردوں کو منہ توڑ جواب نہیں دیتے۔ اب یہی فوجی آپ دیکھ لیں بلوچستان میں کیا ہوتا ہے، آئے دن وہاں پر کارروائیاں ہو رہی ہیں، ان جو بلوچ پاکستانی شہری ہیں ان کے ساتھ تو اس طرح کی کوئی رعایت نہیں تھی، ان کو کوئی وارننگ نہیں دیتے، ان کے گھروں پہ جا کے فوراً جو ہے وہ ٹینک توپے اور جہاز لے کر پہنچ جاتے ہیں، اور اگر کسی وقت وہ بندہ نہ مطلوبہ بندہ نہ ہو تو پھر ان کے رشتہ داروں کو اٹھا لیتے ہیں، وہاں تو جا کر بندوق کی زبان سے بات کرتے ہیں، انہیں کوئی جو ہے وہ ایسی وارننگ نہیں دیتے کہ بھائی تسی ریاست دے نارائندہ پڈا نہ پاؤ۔ تو یہ دوغلی پالیسی جو ہے اس سے کیا حاصل ہوگا؟ تو یہ TTP اور یہ طالبانی حکومت، ان کے خلاف جو خواجہ آصف اور یہ حکومتی بیان بازیاں مذمت کر رہے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ جو TTP والے ہیں اور طالبان ہیں، وہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ جو موجودہ حکومت اور یہ جو اصلی وردی والی حکومت ہے، یہ دونوں بہت کمزور ہیں، اور اتنے کمزور ہیں کہ ان کے ملک کے اندر 9 مئی کو ان کے کور کمانڈر کے گھر پر حملہ ہوا، فوجی تنصیبات پر حملے ہوئے، اور جس بندے کی کمانڈ میں حملے ہوئے طالبان خان، وہ اب تک آزاد پھر رہا ہے، یہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ تو جب یہ اپنے ملک کے اندر موجود طالبان خان کا کچھ نہیں کر سکتے، تو پھر سوچیں یہ سرحد پار سے آنے والے جو طالبانی ہیں ان کے خلاف یہ کیا کارروائی کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اب دیں اجازت، رب رکھا۔